بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum. Myself Muhammad Waqas. Today we are going to take our second lecture on Mr. Chip's chapter number 3, جس کا ٹائٹل ہے مسز وکٹس ہاؤس. اس کے ہم شارٹ کویسچنس پڑھیں گے، ساتھ میں ایڈیمس پڑھیں گے. اور آج ہم مسٹر چپس کا جو چیپٹر نمبر 3 ہے اس کو وہاں سے کنٹینیو کریں گے جہاں پہ ہم نے لاسٹ ٹائم چھوڑا تھا. اس میں سب سے پہلے والا جو کویشچن آتا ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے: وٹ واز دا آئیڈیا آف مسٹر چپس اباؤٹ لیٹن اینڈ گریک لینگویجز. مسٹر چپس کا جو خیال تھا لطینی زبان کے متعلق اور یونانی زبان کے متعلق وہ کیا تھا؟ آئیڈیا مین خیال، لیٹن لطینی زبان اور گریک مین جو یونانی زبان ہے. اس اسٹیٹمنٹ کو دوسری طرح سے یوں دیکھا جا سکتا ہے: واٹ پلیس ڈز چپس اکارڈ ٹو انگلش لینگویج. انگلش زبان کو مسٹر چپس کیا مرتبہ مقام جو ہے وہ دیا کرتا تھا، اس کے مطابق ان کا مرتبہ مقام کیا تھا. نیکسٹ کیا ہو سکتی ہے: ہاؤ مچ ایڈیپٹ واز مسٹر چپس ان لیٹن اینڈ گریک ایز اے ٹیچر. ایک استاد کے طور پر مسٹر چپس لطینی زبان میں اور یونانی زبان میں کتنا ماہر تھا. ایڈیپٹ کہتے ہیں ماہر ہونے کو، اسکلڈ اس کو کہہ سکتے ہیں، ایکسپیرینس بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، اور سی سونڈ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. آنسر اس کا ہے مسٹر چپس واز ناٹ اے پروفاؤنڈ کلاسیکل آتھر. مسٹر چپس واز ناٹ اے پروفاؤنڈ کلاسیکل اسکالر. مسٹر چپس ایک کلاسیکل کا اسکالر نہیں تھا. پروفاؤنڈ کہتے ہیں مکمل کو، پروفاؤنڈ عمیق کو کہتے ہیں، پروفاؤنڈ کہتے ہیں گہرے کو. ایک بہت ایڈیپٹ، ایک بہت اسکلڈ جو ماہر ہوتے ہیں ان کو ہم پروفاؤنڈ کہتے ہیں. جو ہر لحاظ سے کمپلیٹ ہوتا ہے اس کو پروفاؤنڈ کہتے ہیں. مسٹر چپس ایک پروفاؤنڈ اسکالر نہیں تھا. ہی تھاٹ آف لیٹن اینڈ گریک. وہ سمجھتا تھا لطینی زبان کو اور یونانی زبان کو فار مور ایز ڈیڈ لینگویجز دین ایز لیونگ لینگویجز. ان کو وہ مردہ زبانوں سے بھی زیادہ کا مرتبہ دیتا تھا. مطلب کہ جو زبانیں رائج الوقت میں رائج ہیں، جو کسی دور میں یا کسی وقت میں بولی جاتی ہیں، ان زبانوں کی نسبت وہ سمجھتا تھا کہ یہ جو یونانی زبان ہے، یہ جو لطینی زبان ہے، یہ ڈیڈ سے بھی زیادہ، یعنی کہ ان کو بہت کم تر زبانی سمجھتا تھا. بائی دا پیپل، جو لوگوں کی طرف سے بولی جاتی ہیں یا لوگ جن زبانوں کو بولتے ہیں، ان زبانوں کی نسبت یہ یونانی زبان کو اور لطینی زبان کو مردہ زبان سمجھتا تھا. ہی تھاٹ انگلش مین. وہ سمجھتا تھا کہ جو انگلش کے لوگ ہیں، یعنی کہ جو انگریز ہیں، جو انگلش جینٹل مین ہیں یا جو شریف لوگ ہیں، ان کو چاہیے آٹ ٹو نو جسٹ فیو کوٹیشنز اباؤٹ دیز لینگویجز. ان لینگویجز کے بارے میں، ان زبانوں کے بارے میں ان کو جسٹ کچھ معروف قول جو ہیں ان کا پتہ ہونا چاہیے، زیادہ ان کا نالج نہیں ہونا چاہیے. یہاں پر لفظ لکھا ہوا ہے آٹ ٹو. ہم لفظ استعمال کرتے ہیں مسٹ اور شوڈ. جو شوڈ ہوتا ہے وہ ہم کسی چیز کے اوپر زور دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں. مثلا وی شوڈ ورک ہارڈ، ہمیں محنت کرنی چاہیے. پھر دوسرے نمبر پر مسٹ کو بھی ہم اسی طرح سے استعمال کرتے ہیں، جس کے دو میننگ ہوتے ہیں. مسٹ مطلب ضرور کرنا، اور مسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کے اوپر فوکس کروانا، اٹینشن کروانا، یعنی کہ زور دینا. اور یہ جو آٹ ہے یہ ان دونوں سے بڑھ کر میننگ دیتا ہے. ہوتا اسی سینس میں استعمال ہے کہ کسی چیز کے اوپر فوکس یا اٹینشن کروانے کے لیے، لیکن یہ ان دونوں سے بڑھ کر میننگ دیتا ہے. یہ زیادہ اسٹریس جو ہے وہ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے. مطلب یہ ہماری زیادہ اٹینشن کو ڈائیورٹ کرتا ہے جس طرف ہم لے کے جانا چاہ رہے ہوتے ہیں. آٹ ٹو کا مطلب ہوتا ہے ہر صورت میں، چاہے کیسی بھی مرضی سچویشن ہے، اس میں سے ہوتے ہوئے آپ نے کوئی کام سار انجام دینا. آٹ ٹو، وی آٹ ٹو ورک ہارڈ، ہمیں محنت کرنی چاہیے، بلکہ کرنی ہی چاہیے، یہ اس کا میننگ ہو سکتا ہے. نیکسٹ کویشچن کیا ہے: ہاؤ ڈیڈ مسٹر چپس اسپینڈ ہز ٹائم ایٹ مسز وکٹس ہاؤس. مسٹر چپس کے جو اپنا وقت تھا وہ کیسے گزارتا تھا مسز وکٹ کے گھر میں. یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے. اس کی دوسری اسٹیٹمنٹ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وٹ ور دا ایکٹیویٹیز آف مسٹر چپس ایٹ مسز وکٹس ہاؤس. مسز وکٹ کے گھر میں چپس کی سرگرمیاں جو تھیں وہ کیا تھیں. آنسر ہے اس کا مسٹر چپس اسپینڈ ہز ٹائم ان ریڈنگ. مسٹر چپس اپنا وقت بتاتا مطالعہ کرتے ہوئے. ریڈنگ مین پڑھنا، مطالعہ کرنا. ریمیمبرنگ کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا، ماضی کے قصے قصائص کو، لمحات کو یاد کرنا. ٹیکنگ ٹی، چائے پیتے ہوئے اپنا وقت بتاتا. ریسیونگ ہز وزٹرس، اپنے ملاقاتیوں کو، اپنے مہمانوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو جو ملنے والے آتے تھے ان کو ویلکم کرنے میں وقت بتاتا. کریکٹنگ دا نیکسٹ ایڈیشن آف بروک فیلڈ ڈائریکٹری،
اور جو بروک فیلڈ کی ڈائریکٹری ہوتی تھی اس میں اگر کوئی مسٹیک، کوئی غلطی، کمی کوتاہی رہ جاتی تو اس کو سارٹ آؤٹ کرتا، اس کو جو ہے وہ صحیح کرتا، اس کو درست کرتا. ایسا کرنے میں وہ اپنا وقت بتاتا تھا. اینڈ رائٹنگ از اوکینل لیٹرس، اور پھر وہ اپنے ایک ادبی فن پارے، اوکینل لیٹرس ہم کہتے ہیں ادبی فن پارے. ادبی فن پارے کیا ہوتے ہیں کہ یہ ایسی تحریریں ہوتی ہیں جن کو ایک بہت ہی ایڈیپٹ انسان جو ہوتا ہے کسی ادارے میں رہتے ہوئے یا اپنی سروسز سے ریٹائر ہونے کے بعد اپنی جو جاب کا ایکسپیرینس ہوتا ہے اس کے متعلق، یا پھر اوور آل اپنی فیلڈ کا جو ایکسپیرینس ہوتا ہے اس کے حوالے سے کچھ مکالمے، کچھ ڈائلاگس، کچھ کالم وغیرہ جو ہے وہ لکھ کر سامنے لے کر آتا ہے، ان کو ادبی فن پارے کہتے ہیں. ہی ریمین سو بزی آل دا ڈے لانگ، وہ ایسے سارے کاموں میں بہت زیادہ مصروف رہتا. دیٹ ہی واز ایگزاسٹڈ، اور وہ اتنا مصروف رہتا کہ وہ بیچارہ تھک جاتا. ایگزاسٹڈ کہتے ہیں تھک جانے کو، ٹائرڈ اور فٹیگ فیل کرنے کو. نیکسٹ کویشچن کیا ہو سکتا ہے جی؟ اے ٹیپیکل بیچلر، واز اٹ ٹرو اباؤٹ مسٹر چپس؟ یہ اوریجنل ٹیکسٹ میں سے اسٹیٹمنٹ لی گئی ہے. ٹیپیکل بیچلر کہتے ہیں ایک عام سا کنوارا آدمی. بیچلر کے دو میننگ ہوتے ہیں. پہلا مطلب یہ ہوتا ہے کنوارا، ایک ایسا آدمی، ایک ایسا انسان جس کی شادی نہیں ہوئی ہوتی، اس کو ہم کہتے ہیں بیچلر، کنوارا. دوسرے نمبر پر بیچلر کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہماری ڈگری ہوتی ہے، جب ہم 14 کلاسیں کر لیتے ہیں تو کرنے کے بعد جو ہمیں ڈگری ملتی ہے اس کو بیچلر کی ڈگری کہا جاتا ہے. واز اٹ ٹرو اباؤٹ مسٹر چپس؟ کیا یہ مسٹر چپس کے متعلق درست تھا؟ اے ٹیپیکل بیچلر، واز اٹ ٹرو اباؤٹ مسٹر چپس؟ مسٹر چپس ایک عام سا انسان تھا، بیچلر تھا، کنوارا آدمی تھا، یا ایک انسان تھا. کیا یہ چپس کے متعلق صحیح تھا؟ اس کا آنسر دیکھتے ہیں. مسٹر چپس واز ناٹ اے ٹیپیکل بیچلر، مسٹر چپ ایک عام سا آدمی نہیں تھا. جسٹ ہی پریپیئر ٹی ان سچ این آکورڈ مینر، وہ صرف جو ہے وہ ایک بہت ہی عجیب و غریب انداز میں چائے بناتا. آکورڈ مینر مین عجیب و غریب انداز. پریپیئر کا مطلب بنانا، ٹی ہم چائے کو کہتے ہیں. دیٹ ٹیچر سیڈ دیٹ ہی واز اے ٹیپیکل بیچلر، وہ ایسے انداز میں چائے بناتا کہ جو اس کے متعلقہ سٹاف کے لوگ تھے، جو اس کے کولیگس ہیں، ہم رفیق کار تھے، جو اس کے دوست احباب تھے، وہ کہتے کہ یہ ایک ٹیپیکل بیچلر ہے. وہ ان کی اپنی پرسیپشن تھی لیکن ایسا ہرگز نہیں تھا. بٹ ہی ہیڈ میریڈ سو لانگ اگو دیٹ نن آف دا بروک فیلڈ اسٹاف کوڈ ریممبر ہز فائر. لیکن یہ وہ محترم ہیں جنہوں نے شادی اپنی عمر کے بالکل آخری حصے میں جا کے کی، اور یہ دوسروں کی نسبت اس لحاظ سے بھی مختلف تھا، الگ تھلگ تھا، کہ جو پہلے لوگ شادی کر چکے تھے ان کی نسبت یہ اپنی بیوی کو بڑی اچھی طرح سے یاد کر سکتا تھا، لیکن جو پہلے والے تھے وہ اپنی بیویوں کو بھول چکے ہوئے تھے، یعنی کہ ان کے ساتھ بتائے ہوئے لمحات کو بھی وہ یاد کرنے سے قاصر تھے. تو ہم اوور آل یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسٹر چپس واز ناٹ اے ٹیپیکل بیچلر، یہ ایسا نہیں تھا. یہ تھے ہمارے کویشچن جو کہ ہمارے لاسٹ والے چیپٹر میں سے کچھ رہتے تھے. نیکسٹ ہے ایز یوزول ہم ایڈیمس بھی پڑھتے ہیں. ایڈیمس کی طرف موو کرتے ہیں. سب سے پہلا ہے لکھا ہوا گو بیک آن. گو بیک آن کا مطلب ہوتا ہے ٹو بی انیبل ٹو فلفل ونس ورڈس اور پرومس، اپنے وعدے سے پھر جانا، اپنے لفظوں کے اوپر پورا نہ اترنا. گو بیک آن ہوتا ہے. ہم سمپل لکھ سکتے ہیں کہ وی شوڈ نیور گو بیک آن آر پرومسز، ہم نے اپنے وعدوں سے پھرنا نہیں چاہیے. وی شوڈ نیور گو بیک آن آر پرومسز، ہمیں اپنے وعدوں سے کبھی بھی روگردانی نہیں کرنی چاہیے، کبھی بھی پھرنا نہیں چاہیے، وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے. نیکسٹ کیا ہو سکتا ہے؟ آئی کانٹ ریلائی ہم، میں اس کے اوپر انحصار نہیں کر سکتا، بھروسہ نہیں کر سکتا. ایز ہی آلویز گوز بیک آن ہز پرومسز، کیونکہ وہ ہمیشہ ہی اپنے وعدے سے مکر جاتا ہے، وہ اپنا وعدہ جو ہے وہ اس کو وفا نہیں کرتا. نیکسٹ ایڈیم ہے ٹو گو تھرو فائر اینڈ واٹر، ہر اچھے اور ہر برے حالات میں سے گزرنا، اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر کسی دوسرے کے لیے اچھا کرنے کی کوشش کرنا مطلب کہلاتا ہے ٹو گو تھرو فائر اینڈ واٹر. کسی دوسرے کے لیے کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرنا گو تھرو فائرز اینڈ واٹر کہلاتا ہے. تو ہم اس کا ایڈیم لکھ سکتے ہیں مائی فادر ول گو تھرو فائر اینڈ واٹر فار می، میرے والد محترم میرے لیے ہر خطرے کو مول لینے کے لیے تیار رہیں گے. نیکسٹ ہے گو اپ ان سموک. گو اپ ان سموک کا مطلب ہوتا ہے گیٹ ویسٹڈ، ڈسٹرائڈ، ضائع ہو جانا، تباہ و برباد ہو جانا. گو اپ ان سموک، ضائع ہو جانا، تباہ و برباد ہو جانا.
ایڈیم اس کا یہ ہو سکتا ہے آل ہز ایفرٹس ٹو گیٹ فرسٹ ڈویژن، اس کی تمام کوششیں پہلی ڈویژن حاصل کرنے کی وینٹ اپ ان سموک، ساری کی ساری ضائع ہو گئیں۔ اس کے علاوہ کیا لکھ سکتے ہیں جی، آل ہز ایفرٹس ٹو گو ابراڈ وینٹ اپ ان سموک، اس کی ساری کاوشیں ساری کوششیں باہر جانے کی دھویں کی طرح اڑ کر رہ گئیں، یعنی کہ ضائع ہو گئیں۔ نیکسٹ ایڈیم ہے آل ہز ایفرٹس ٹو ون ہر ہارٹ، اور سب سے اہم جو ہے وہ ہم یہ لکھ سکتے ہیں، سب سے جو ہمیں اچھا بھی لگے گا، آل ہز ایفرٹس ٹو ون ہر ہارٹ، اس کی ساری کوششیں اس محترمہ کا دل جیتنے کی، وہ وینٹ اپ ان سموک، وہ ضائع ہو گئی۔ ہیئر بریتھ یہ نیکسٹ ایڈیم ہے، اس کے علاوہ یہ ہو سکتا ہے کلوز شیو نیرو ایسکیپ۔ ہیئر بریتھ کا مطلب بال بال بچنا، کلوز شیو کا مطلب بھی بال بال بچنا، نیرو ایسکیپ کا مطلب بھی بال بال بچنا۔ ٹو اوائڈ ون سیلف فرام سرٹن ڈینجر، اپنے آپ کو یقیناً خطرے سے بچانا ہیئر بریتھ کہلاتا ہے۔ اس کا جملہ یوں لکھ سکتے ہیں، وی ہیڈ اے ہیئر بریتھ اسکیپ فرام دا ایکسیڈنٹ، ہم ایکسیڈنٹ سے، حادثے سے بال بال بچے۔ نیکسٹ ایڈیم ہے ہینڈ ان گلو، اس کو کہتے ہیں بڑی اچھی جو ہے وہ دوستی ہونا، شیر و شکر ہونا، مطلب کہ وہ کبھی کبھار میں بھی دوست، اب آپ کہتے ہوں گے، سنا ہوگا کہ چاروں یا پانچوں انگلیاں گھی میں ہونا، یہ کہلاتا ہے ہینڈ ان گلو۔ ٹو بی جوائنٹ کنیکٹڈ اور لنکڈ، اچھی طرح سے منسلک ہونا، جڑے ہوئے ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہونا، ہینڈ ان گلو کہلاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں، دا ٹو فرینڈس آر ہینڈ ان گلو ود ایچ ادر، جو دو دوست ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑے اچھی طرح سے، ان کی یاری یا ان کی دوستی ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑی اچھی طرح سے منسلک ہے۔ نیکسٹ ایڈیم کیا ہے جی، ہارڈ نٹ ٹو کریک، مشکل کام، ڈیفیکلٹ ٹاسک، ایک ایسا کام جس کو کرنا بہت آسان نہیں ہوتا، تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے ہارڈ ناٹ ٹو کریک کا استعمال کرتے ہیں۔ ڈیفیکلٹ پرابلم اور سچویشن ٹو اوور کم، ایک ایسی پرابلم، ایک ایسی سچویشن جس کو اوور کم کرنا، جس کے اوپر قابو کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، اس کو ہم ہارڈ ناٹ ٹو کریک کہتے ہیں۔ جملہ کیا ہو سکتا ہے اس کا، ٹو روٹ آؤٹ کرپشن ان ایمپلائمنٹ از اے ہارڈ نٹ ٹو کریک، پاکستان کے بیچ میں سے یا گورنمنٹ کے تمام اداروں کے بیچ میں سے کرپشن کو، بے روزگاری کو ختم کرنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ اس کے علاوہ لکھ سکتے ہیں، ٹو پاس دا ایگزام ود آؤٹ ہارڈ ورک از اے ہارڈ نٹ ٹو کریک، امتحانات کو محنت کے بغیر پاس کرنا بہت مشکل کام ہے، جان جوکھوں کا کام ہے یہ۔ نیکسٹ ایڈیم ہے گفٹ آف دا گیپ، کسی انسان کے پاس بولنے کی صلاحیت ہونا، اسپیشلی تقریر کرنے کی، سپیچ کرنے کی جو ابیلٹی ہوتی ہے اس کو گفٹ آف دا گیپ کہتے ہیں۔ ٹو ہیو دا ابیلٹی ٹو اسپیک بولڈلی، کسی کے پاس یہ قابلیت ہونا کہ وہ دلیری سے بول سکے، کانفیڈنٹلی، اور ساتھ میں اعتماد کے ساتھ بھی بول سکے۔ اس کا جملہ یوں لکھ سکتے ہیں، ہی کین اسپیک ویل، وہ بڑا اچھا بول سکتا ہے، بیکاز ہی ہیز دا گفٹ آف دا گیپ، کیونکہ اس کے پاس تقریر کرنے کی، بولنے کی صلاحیت موجود ہے۔ دوسرا جملہ ہے، آر پرائم منسٹر از گیٹنگ پاپولر، ہمارا جو پرائم منسٹر ہے، وزیر اعظم ہے، وہ بہت مقبول ہو رہا ہے، بہت مشہور ہو رہا ہے، بیکاز ہی ہیز دا گفٹ آف دا گیپ، کیونکہ اس کے پاس بولنے کی صلاحیت ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، جس میں ہم نے جو مسٹر چپس کا چیپٹر نمبر 3 ہے اس کے ریمیننگ کویسچنس پڑھے ہیں، اور ساتھ میں ہم نے ایڈیمز پڑھے ہیں۔ امید کی جاتی ہے کہ آپ لوگ ان کو پڑھیں گے، انڈرسٹینڈ کریں گے، اور اس کے حوالے سے کویسچننگ بھی کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔